بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ محرم الحرام کے دوران اور بلکہ محرم الحرام سے پہلے ہم نے ایک عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں اور پھر مکے پہنچے اور پھر مکے سے کربلا تک اور کربلا میں پھر ان کی شہادت تک کے واقعات ہم نے سارے مختلف وائس نوٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ شب عاشور بلکہ شام غریبہ سے، کہ جب تمام شہداء کربلا میں شہید کر دیے گئے، اس کے بعد سے لے کر آپ اسیران کربلا کی کوفے سے شام تک روانگی اور پھر شام میں زندان میں ان کی قید اور وہاں سے پھر ان کی رہائی، یہ سارا واقعات جو ہے نا آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اگر ہم ایک ایک واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر شاید ایک ہی واقعہ ایک وائس نوٹ میں ہم بیان کر پائیں گے، تو یہ بہت طویل ہو جائے گا پھر، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ بیان کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن سعد نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہداء کربلا کے سرائے مبارک عصر عاشور کوفے کو روانہ کر کے خود 11 محرم الحرام کو زوال آفتاب کے بعد خاندان نبوت کو اسیر کر کے اور بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے کوفے روانہ ہوا۔ یعنی جو شہداء کربلا کے کٹے ہوئے سر تھے ان کو ایک دن پہلے کوفے کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، یعنی جس دن عاشور کے دن شام کو ان سب کٹے ہوئے سروں کو کوفے روانہ کر دیا تھا عبداللہ ابن زیاد کی طرف، لیکن خود جو ہے وہ اسیران کربلا کو لے کر دوسرے دن روانہ ہوا، یعنی 11 محرم کو وہ یہاں سے خود کربلا سے روانہ ہوا ہے۔ اس وقت اسیران اہل بیت میں 20 خواتین اور 12 لڑکے تھے، 12 بچے تھے، 20 خواتین اور 12 بچے تھے۔ البتہ بعض تاریخوں میں کچھ اس سے زیادہ بھی تعداد ملتی ہے، لیکن جو میں کم سے کم تعداد ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ان میں امام حسن علیہ السلام کے 2 بیٹے زید بن حسن اور عمر بن الحسن، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام، یہ بچوں میں شامل تھے۔ ان کی عمریں یہ 4 سال 5 سال کے قریب تھی۔ عقبہ بن سامان جو کہ جناب رباب کے غلام تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مردوں میں یہ 2 ہی مرد تھے، ایک امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور ایک جناب رباب کے غلام تھے عقبہ بن سامان۔ یہ دونوں چونکہ بہت بیمار تھے اور خیموں کے اندر تھے، اس لیے یزیدیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بن سکے تھے، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ سات کس طرح قیامت سے کم نہ تھی کہ جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نہاد کلمہ گو مسلمان ان کی بہوؤں اور بیٹیوں کو پابند رسن کر کے اسی کوفہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، جو کبھی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ظاہری دور خلافت میں ان کا دارالخلافہ تھا، اور یہ چادت تطہیر کی وارث بیبیاں اس میں شہزادیوں کی طور پر قیام پذیر رہ چکی تھیں، اسی کوفہ میں شہزادیوں کے طور پر قیام پذیر تھیں، اور اب اسی کوفہ میں وہ اسیر کے طور پر جا رہی ہیں۔ جب اشقیاء کوفہ کی طرف سے روانہ ہونے لگے تو خواتین عصمت و طہارت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ہمیں وہاں سے لے چلو جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق خود اشقیاء اسی راستے سے اسیروں کو لے کر گزرے ہیں۔ جب بیبیوں نے شہداء کربلا اور بالخصوص جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو اس حال میں دیکھا کہ بے گور و کفن خاک پر پڑی ہیں
تو یہ دل خراش منظر دیکھ کر تاب ضبط نہ رہی، بآواز بلند گریا و بکا کیا اور رخساروں پر تماچے مارے۔ راوی کہتا ہے، راوی مرہ بن قیس تمیمی، یہ جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ مرہ بن قیس تمیمی کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اور سب کچھ بھول جاؤں مگر میں جناب زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس کلام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش مقدس کے پاس سے گزری تو پرسوز دل اور غمناک لب و لہجے کے ساتھ اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمانے لگی، اے جد نامدار، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، مگر یہ آپ کے حسین لق و دق صحرا میں خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے ہیں، جن کے اعضاء پارا پارا ہیں اور سر امامہ اور کاندھوں سے ابا اتار لی گئی ہے۔ آپ کی بیٹیاں اسیر اور ذریت قتل ہوئی بھی پڑی ہے، جن پر باد صبا مٹی ڈال رہی ہے۔ اگر کوئی رستم و سہراب بھی ہوتا تو یہ جانکاں اور جگر خراش منظر دیکھ کر حواس کھو بیٹھتا، مگر یہ شیر خدا کی شیردل بیٹی کا دل و گردہ تھا کہ پورے صبر و ثبات اور اطمینان و استقلال کے ساتھ آسمان کی طرف دست دعا بلند کیے اور کہا، اے خدا بندہ، اے پروردگار، اے ہماری رب، ہماری اس قربانی کو قبول فرما، ہماری اس قربانی کو قبول فرما، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اس سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و ثبات اور خلوص اور بلندی مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال تھی، کسی طرح اپنے بابا سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے گروہ بریدہ سے آواز سنی اور اس لیے وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کی طرف گئی اور ان کے سینے سے سربریدہ لاش، امام حسین کی سربریدہ لاش تھی، اور وہ آواز سن کر ان کے لاش سے جو آواز آئی تھی کہ بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ، تو جناب سکینہ دوڑ کر ان کی لاش کی طرف گئی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ بی بی کچھ اس طرح بابا کی لاش مطہر سے لپٹی ہوئی تھی کہ کسی طرح جدا نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ کسی شقی نے زبردستی کھینچ کر علیحدہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق تو زجر بن قیس ملعون نے تازیانہ مار کر آپ کو آپ کے بابا کی لاش سے جدا کیا اور اونٹ کے اوپر سوار کیا۔ روایات میں وارد ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے شہداء کربلا اور بالخصوص لخت جگر زہرا کو ایسی حالت میں دیکھا جس سے قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو یہ جاگداز منظر دیکھ کر اچانک حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت غیر ہونے لگی۔ جب ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بتیجے کی یہ حالت دیکھی تو بیمار کربلا کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائیوں کی یادگار، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دم توڑتے دیکھ رہی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھلا میں کیوں کر جزا و فضا سے نہ کروں، جبکہ میں اپنے سید و سردار، اپنے والد بزرگوار، بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ لق و دق صحرا میں خاک و خون میں غلطاں، لباس سے بے اوریاں، بلا کفن و دفن پڑے ہوئے، کوئی آدمی ان کے قریب نہیں جاتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ خاندان رسالت کے افراد ہی نہیں ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بیٹا، جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو گھبراہٹ میں نہ ڈالے، خدا کی قسم یہ تو خدا کا ایک عہد تھا جو اس نے آپ کے جد نامدار
اور بابا بزرگوار سے لیا تھا۔ نیز کچھ لوگوں سے خدا نے یہ عہد و پیمان لیا ہے جنہیں اس زمین کی فرعانہ وقت نہیں پہنچاتے، مگر وہ اہل آسمان کے نزدیک مشہور و معروف ہیں کہ وہ ان قطع شدہ اعضاء اور خون سے آغشتہ اجسام کو دفن کریں گے، اور آپ کے بابا سید الشہداء مظلوم کربلا کی قبر مقدس پر علم نصب کریں گے۔ باوجود لیل و نہار کی گردشوں کے تیرے بابا کی قبر کا نشان ہرگز نہیں مٹے گا، اور اگرچہ کئی ائمہ کفر اور پروان ضلالت اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے، مگر ان کی ہر کوشش ناکام ہوگی، اور الٹا اس کے نشان روشن اور عیاں ہوں گے، اور ان کی شان زیادہ بلند و بالا ہوتی جائے گی۔ اس مکالمے اور امام کو دلاسا دینے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت و جلالت اور رفعت و منزلت کا جس قدر اظہار ہوتا ہے وہ کسی تبصرے کے بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بی بی عالم کا مقام صبر و تحمل کس قدر بلند ہے کہ امام وقت کو صبر و ضبط اور تحمل استقلال کی تلقین فرما رہی ہیں۔ نیز سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کلام بالکل وحی ترجمان معلوم ہوتا ہے۔ جو کچھ اس مخدومہ کونین نے اس روز فرمایا تھا، بعد میں آنے والے حالات و واقعات نے اس کے حرف و حرف تصدیق و تائید کر دی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اجڑی ہوئی قبر، وہ لاش کہ جسے قبر نہیں مل رہی تھی، وہ لاش کی جسے کفن نہیں مل رہا تھا، وہ لاش کی جس کا جنازہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، وہ لاش کی جسے غسل کیے بغیر دفن کیا گیا تھا، آج وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ آج وہاں پر کروڑوں کا ازدحام ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر اپنے لاؤ لشکر سمیت سرائے مبارک کے کوفہ پہنچنے کے ایک روز بعد یعنی 12 محرم کو کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد کو جب اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے سرہائے شہدائے کربلا کو نو کے نیزہ پر چڑھا کر بھجوا دیے کہ اسے اسیران کربلا کے ساتھ شہر کوفہ کے اندر داخل کیا جائے۔ ابن زیاد نے متوقع خوف و ہنگامہ آرائی کے پیش نظر یہ احتیاطی تدبیر کر رکھی تھی کہ گو آج دربار و بازار میں لوگوں کو جمع کر کے اسرار اہل بیت کا نظارہ کرنے کا اذن عام تھا، مگر یہ اعلان بھی کروایا گیا تھا کہ کوئی زن کوئی مرد اسلحہ ساتھ لے کر نہ آئے، اور چاروں طرف پولیس کو متعین کر دیا تھا۔ روڈوں کے سائیڈوں کے اوپر، گلیوں کی سائیڈوں کے اوپر مردوں کو کھڑا کیا تھا، اور دیواروں اور مکانوں کی چھتوں کے اوپر عورتوں کو چڑھایا ہوا تھا۔ البتہ کچھ عورتیں گلیوں میں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ مسلم جساس راوی ہے جو بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا، اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف و جوانب سے شور و شغب کی آوازیں آنے لگی۔ اسی اثناء میں ایک خادم آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ آج کوفے میں بہت شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے امیر یزید کے اوپر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم باہر چلا گیا تو میں نے زور زور سے وہ ہاتھ اپنے سروں کے اوپر مارنے شروع کیے اور اپنے منہ کے اوپر مارنے شروع کیے۔ قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ دھو کر دارالامارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار تھیں، جن میں کچھ بچے اور کچھ مستورات تھیں۔ امام زین العابدین بے پالا اونٹ پر سوار تھے اور ان کے بدن سے خون جاری تھا۔
اسیران آل محمد کی خستہ تنی اور ذبح حالی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا یہ فرما کر اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم سادات ہیں، ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہ کھجوریں اور وہ روٹی کے ٹکڑے واپس کر دیتی تھی۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، مسلم جساس جو اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ بی بی یہی گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک صدائے شور بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار ہیں۔ ان سب کے آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، اور وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح تابندہ تھا، اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی، چہرہ مہتاب کی طرح چمک رہا تھا، اور ہوا آپ کی ریش مبارک کو، آپ کے داڑھی مبارک کو دائیں اور بائیں لے جا رہی تھی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی کے سر مبارک پر اس حال میں نظر پڑی تو اس منظر سے بےتاب ہو کر فرط غم و عالم میں اپنا سر چوب پالان پر اس زور سے مارا کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک کوفیہ عورت نے، جو کہ ایک مکان کی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، پوچھا، تم کس قوم و قبیلے کے قیدی ہو؟ خاندان رسالت کی بیویوں نے کہا کہ ہم خاندان نبوت ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور کچھ چادریں اکٹھی کر کے ان سید زادیوں اور نبی زادیوں کی خدمت میں پیش کی، جس سے وہ نبی زادیاں اور سید زادیاں اپنے سروں کو ڈھانپنے لگیں۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگر خدا نے توفیق دی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کے بازار میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔